ناظرین کرام، آج ہم آپ کو حضرت لقمان حکیم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم کون تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیا عطا فرمایا۔ معزز ناظرین، حضرت لقمان کی مدح و ثنا اور ان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ قرآن عظیم میں بڑی عظمت و شان کے ساتھ بیان کیا گیا، اور انہی کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورہ کا نام سورہ لقمان رکھا گیا۔ محمد بن اسحاق صاحب مغازی نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: لقمان بن بعور بن باحور بن تارح۔ یہ تارح وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم ہیں، اور مورخین نے فرمایا کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور بعض کا قول ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ناظرین، حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے، مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے، اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا۔ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، دوسری بات یہ ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، تیسری بات یہ ہے کہ جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، چوتھی بات یہ ہے کہ جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، اور چھٹی بات یہ ہے کہ اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو، اور ساتویں بات یہ ہے کہ اپنے احسانوں کو بھلا دو، آٹھویں اور آخری بات یہ ہے کہ دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ ناظرین، حضرت اکرمہ اور امام شعبی کے سوا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ حضرت لقمان حکیم نبی نہیں تھے، بلکہ آپ حکیم تھے اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں سراہا۔ ناظرین، حضرت لقمان عمر بھر لوگوں کو نصیحت فرماتے رہے۔ تفسیر فتح الرحمان میں ہے کہ آپ کی قبر مبارک مقام سرفند میں ہے جو رملہ کے قریب ہے، اور حضرت قتادہ کا قول ہے کہ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازاروں کے درمیان میں ہے، اور اس جگہ 70 انبیاء کرام علیہم السلام بھی مدفون ہیں، جن کو آپ کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس سے نکال دیا تھا، اور یہ لوگ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے تھے۔ آپ کی قبر ایک بلند نشان ہے، اور لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے جایا کرتے ہیں۔ ناظرین، حکمت کیا ہے؟ حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ حکمت معرفت اور اصابت فی الامور کا نام ہے، اور بعض کے نزدیک حکمت ایک ایسی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ مختلف اقوال ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا فرما دی تھی۔ بہرحال نبوت کی طرح حکمت بھی ایک وہبی چیز ہے۔ کوئی شخص اپنی جد و جہد اور قصب سے حکمت حاصل نہیں کر سکتا، جس طرح بغیر خدا کے عطا کیے کوئی شخص اپنی کوششوں سے نبوت نہیں پا سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ نبوت کا درجہ حکمت کے مرتبے سے بہت اعلیٰ اور بلند تر ہے۔ ناظرین، حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو
جن کا نام انعام تھا، چند نصیحتیں فرمائی ہیں جن کا ذکر قرآن عظیم کی سورہ لقمان میں ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی دوسری نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں جو تفاسیر کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ مشہور ہے کہ آپ درزی کا پیشہ کرتے تھے اور بعض نے کہا کہ آپ بکریاں چراتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ حکمت کی باتیں بیان فرما رہے تھے تو کسی نے کہا کہ کیا تم فلاں چرواہے نہیں ہو؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں یقیناً وہی چرواہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ حکمت کے اس مرتبے پر کس طرح فائز ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ باتوں میں سچائی اور امانتوں کی ادائیگی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔